دوستو، ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ سودا لے آؤ، تو گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہی بیٹھ گیا اور وہی بیٹھا رہ گیا، اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ شام کو گھر گیا، باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کی؟ باپ بہت غصے میں کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ، کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہی نہیں، اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دیکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیری پاس وہ آنکھ ہوتے تو تجھے دکھاتا میرے سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہے میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنی معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، چلے، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہے چلے، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں۔ اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچی تو لڑکے کے آنکھ بند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کے پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آ گئی، آنکھیں کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف رخ کر کے نظر پڑی، ہلکی سی چیز پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئی، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانو اور جنت جانے، تم میرے ہو، جنت جاؤ، جنت بھی تو میرا ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہوئی۔ اس لڑکے کا باپ او یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کے مقدس امانت ہے، کاشانہ اے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے، تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، دو کھندا، سب اٹھاؤ اسے۔ آقا علیہ السلام جب یہودی کی گھر سے نکلی تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب
بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما جیسے مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہو اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئی، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہی اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہا تھا، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئی تو چہرہ پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تکن محسوس ہوئی۔ اللہ غنیٌ۔ صحابہ پوچھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی تو میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلتے چلتے تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تکے ہوئی کیوں ہے؟ تکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کی دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تک گیا ہوں۔